الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سب سے اعلیٰ افضل پیغمبر عطا فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کے بے شمار فضائل ہیں اور مناقب ہیں۔ خود احادیث میں آپ علیہ السلام نے اپنے فضائل ذکر کیے ہیں۔ اگر ہم ان کو بیان کرنا شروع کر دیں تو ختم نہیں ہوں گے۔ دوسرا یہ بھی ہوگا کہ وہ مکمل بھی نہیں ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس ہستی کے بارے میں اللہ نے یہ فرما دیا ہو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا ہے۔ اب جس چیز کو اللہ بلند کر دے اس کی انتہا تک مخلوق نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ نے آپ کو جو رتبہ بخشا ہے تمام کائنات سے بڑھ کر اولیاء
اہل بیت، صحابہ، انبیاء، فرشتے، جنات، ساری کائنات سے زیادہ اللہ نے ہمارے نبی کو رتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور مسلمان اس بات کا اقرار کرتا ہے، اور ہر مسلمان اپنے پیغمبر سے محبت کرتا ہے۔ جتنے بھی مسالک ہیں سب کے سب نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے نبی کو دنیا میں مبعوث کیوں فرمایا ہے۔ عاشقان رسول کو دعوت دوں گا میں کہ سچی محبت کریں۔ اللہ تعالی نے آپ میں عشق رسول کا جذبہ رکھا ہے، اس جذبے کا رخ صحیح کریں۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ کے دل میں محبت نہیں ہے، ہمارے دل میں محبت ہے، نہیں، محبت آپ کے دل میں بھی ہے، ہمارے دل میں بھی ہے، اس کا رخ صحیح کر لیا۔ اپنی مرضی کرنے کی بجائے شریعت مطہرہ کی روشنی میں آپ اپنے نبی سے محبت کریں۔ اگلا مہینہ اظہار محبت رسول کا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف ایک ہی مہینہ محبت رسول کا ہے، بلکہ ساری عمر حضور علیہ السلام کے عشق و محبت میں گزرنی چاہیے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں آپ یقین مانیں کہ صحابہ کے دور میں اس کی ادنا سی جھلک بھی نظر نہیں آتی۔ مدینے کے بازاروں کو سجایا ہو صحابہ نے، مکۃ المکرمہ کو سجایا ہو صحابہ نے، ایسا کبھی نہیں کیا۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے۔ اور قرآن و حدیث نے اطاعت پر زور دیا ہے۔ معذرت کے ساتھ داڑھی منڈا کر عشق رسول کا دعویٰ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ عاشق رسول کیسا ہے؟ داڑھی تو تیرے منہ پر ہے نہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ دو تین مسئلوں کے علاوہ اور کوئی مسئلے مولویوں کو نہیں آتے۔ ایک داڑھی کا مسئلہ ہے، ایک نماز میں ٹخنوں سے اوپر تہ بند کر لو، شلوار اوپر کر لو، اس کے علاوہ ان کو کوئی مسئلہ آتا ہی نہیں ہے۔ جو یہ جملہ نکالتا ہے وہ دین کا، حدیث کا مذاق اڑا رہا ہے۔ بے سمجھ ہیں لوگ۔ ایک حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوفر اللحا وخف الشوارب، داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو۔
عشق رسول کا دعویٰ کرنے والا اور منہ پہ داڑھی نہیں ہے. عجیب سا لگتا ہے. اگر بیوی کہے میرے ساتھ محبت ہے تو یہ پھر کر کے دکھا، مجھے فلاں جگہ لے کے جا، وہ نہیں مانتی بغیر دلیل کے کہ خاوند کو مجھ سے محبت ہے. اور خاوند اور بیوی کا تعلق یہ تو ایک اللہ کی طرف سے حکمت پر مبنی ہے کہ اولاد کا حصول ہو، جائز خواہشات پوری ہوں اور گناہوں سے بچے. باپ اپنے بیٹے کی محبت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر تو میرا بیٹا ہے، تجھے مجھ سے محبت ہے، تو پھر میرا یہ کہنا تجھے ماننا ہوگا. دادا اپنے پوتے سے راضی نہیں ہے، اگر محبت ہے تو یہ کر کے دکھا. پیر کہتے ہیں اپنے مرید کو محبت ہے تو کر کے دکھا. استاد اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ محبت ہے تو میرا کہنا مان کے دکھا. ان تمام محبتوں سے بڑھ کر ایک امتی کی محبت ہے اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور باپ، دادا، بیوی، اولاد، دوست، احباب وہ بغیر منوائے اپنی محبت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تیرے دل میں میری محبت ہے. تو کیا ہمارا نبی وہ مان لے گا کیا کہ ساری عمر میری نافرمانی کرتا رہا اور مجھ سے محبت ہے؟ عشق رسول کا تقاضا ہے کہ آنے دو داڑھی. حدیث پاک میں آ گیا، آپ کا حکم عالی آ گیا ہے. کیا ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ اوفر اللحا. آپ اپنے ماحول سے ڈرتے ہیں. آپ کو کوئی ملا نہ کہے، آپ کو کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو جی مولوی صاحب بن گئے. یہ تانے آپ دوستوں سے سننا گوارا نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ داڑھی رکھ کر آپ پیغمبر اسلام کو راضی کر سکتے ہیں. آپ ایک صحابی نے داڑھی نہیں مڈائی، ایک صحابی نے بھی، کسی نبی نے داڑھی نہیں مڈائی. ربیع الاول گزرنے کے بعد میں دیکھوں گا کتنے لوگ دعوے دار ہیں عشق رسول کے اور انہوں نے داڑھی مکمل رکھ لی ہے. کتنے لوگ ہیں جو بے نمازی ہیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے عہد کیا ہوگا کہ آئندہ ہم نماز نہیں چھوڑا کریں گے. کتنے روزہ خور ہیں جو فرض روزہ نہیں رکھتے. ربیع الاول گزرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ آیا وہ روزے رکھتے ہیں یا نہیں، اپنی بیویوں کو شرعی پردہ کرواتے ہیں یا نہیں، سود چھوڑتے ہیں یا نہیں، رشوت چھوڑتے ہیں یا نہیں، حلال کمانے کا عہد کرتے ہیں یا نہیں. اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو جھنڈیاں لگانے سے تو میرا نبی راضی نہیں ہوگا. ساری جھنڈیاں لگا لیں آپ. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں جتنے لوگ ہیں ان سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. حضرت عمر سچے تھے نا جی، سچے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تقول یا عمر، اے عمر تم کیا کہہ رہے ہو، سوچ کر کہو. سب سے زیادہ محبت، کیا اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو؟ کبھی اس طرف توجہ نہ گئی تھی؟ کہنے لگے نہیں، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. فرمایا اگر اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہیں کرتے
تو ابھی ایمان کامل نہیں ہوا۔ حضرت عمر کی توجہ ہوئی اور فیصلہ اپنا سنا دیا کہ اب سے فرمایا میں جس طرح دنیا بھر کے تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا الآن اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ ہم لوگ اپنی جان سے زیادہ محبت نبی علیہ السلام سے کریں، داڑھی تو آنے دو، حرام کھانا تو چھوڑ دو، جھوٹ بولنا تو چھوڑ دو۔ اے اللہ تو ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ مجھے آپ یہ بتائیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ مقصد نہیں ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم مرے تو وہ ہم سے راضی ہو؟ کبھی توجہ نہیں کی کہ ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد زندگی کا کھانا پینا ہے یا یہ صرف ضرورت ہے؟ ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس نے ہمیں، جو ہمارا رب العالمین ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو تو وہ ہم سے راضی ہو، وہ ہم سے محبت کرتا ہو۔ جب راضی ہوگا تو اللہ ہم سے محبت بھی کرے گا۔ یہ بڑا مقصد ہے دنیا میں آنے کا کہ ہم اپنے رب کو راضی کر کے یہاں سے رخصت ہو۔ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا کہ اللہ ہم سے راضی بھی ہو، اللہ ہم سے محبت بھی کرے؟ میرے بھائیوں قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، کیسے راضی ہوگا؟ ہم اپنے نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہم سے کب راضی ہوں گے، آپ کب خوش ہوں گے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ہی طریقہ بتا رہے ہیں، وہ اگر اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں نواز دے گا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ فرمایا فاتبعونی، تم میری یعنی محمد کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ علیہ السلام کی امت میں سارے امیر تو نہیں ہیں، غریب بھی بہت سارے ہیں۔ کبھی آپ نے نہیں فرمایا کیا تم نے دیگیں چڑھائی تھی؟ تم نے آج فلاں محفل سجائی تھی؟ اے ابو بکر فلاں مہینہ گزرا ہے، تم نے کچھ کیا اس مہینے میں؟ کبھی آپ نے حضرت ابو بکر صدیق سے یہ نہیں پوچھا اے عمر فلانا مہینہ کوئی گزر گیا، تم نے کوئی کام کیا؟ نہیں۔ اچھا صحابہ نے مہینے گزرتے گئے، تم نے اس مہینے میں کوئی 4-5 دیگیں نہیں چڑھائی، کوئی محفل نہیں سجائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی سے نے پوچھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا اکٹھے ہو جاؤ، ممبر کے قریب آ جاؤ۔ جی ممبر کے قریب ہو کر آپ کیا ان کو بیان کیا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے اللہ نے قرآن پاک میں میرے اوپر یہ آیات اور احکام نازل کیے ہیں، تم ان پر عمل کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز پڑھتا نہیں ہے اور عاشق رسول بنا پھرتا ہے، نماز کا نام و نشان نہیں ہے، فرض نماز چھوڑ دی ہے۔ اور ہم اپنے نبی سے نماز کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث،
تمہاری دنیا کی 3 چیزیں مجھے پسند ہیں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. فرمایا الطیب، سب سے پہلے خوشبو پسند ہے. میرے نبی کو خوشبو پسند تھی، آپ لگایا کرتے تھے، حالانکہ آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں جتنے لوگ ہیں ان کے پسینے سے کبھی خوشبو نہیں آتی، نہ آئے گی. اگر کسی کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، اور خوشبو بھی ایسی کہ کسی عطار کے پاس بھی وہ خوشبو نہیں ہوتی تھی. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، دوپہر کو آپ ہمارے ہاں تشریف لائے، میں نے چمڑے کا فراش، ایک چمڑا بچھا کر دیا کہ آپ اس پر آرام فرمائیں. آپ سوئے، آپ کو گہری نیند آ گئی. حضرت انس کی والدہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہے آپ سوئے، آپ کو پسینہ بہت آیا اور بہت آیا کرتا تھا. تو کہا میں نے دیکھا یہ پسینہ ٹپ ٹپ کر رہا ہے، تو کیوں نہ میں اس کو جمع کر لوں. آپ آرام میں تھے، میں نے ایک شیشی لی، میں نے اس کے اندر آپ کے پسینے کی بوندوں کو جمع کرنا شروع کیا. آپ کی آنکھ کھلی، فرمایا ام سلیم تم کیا کر رہی ہو؟ فرمایا آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی تقریب آتی ہے، کوئی شادی، کوئی بیاہ، اس وقت ہم عورتیں کیا کرتی ہیں؟ فرمایا میں تو یہ کرتی ہوں کہ عورتوں کی جو خوشبوئیں ہیں ان میں میں آپ کا پسینہ مبارک 1 بوند 2 بوندیں میں ملا لیتی ہوں، اور تمام خوشبوؤں سے وہ اعلیٰ خوشبو بن جاتی ہے. جس کے پسینے سے اتنی خوشبو ہے، لیکن اس کے باوجود آپ خوشبو لگایا کرتے تھے. انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو میں تفصیلاً عرض کروں گا، بیان کروں گا میں. دوسری چیز والنساء، اللہ نے عورتوں کی محبت مجھے عطا کی ہے. یہ جملہ کہیں پریشان نہ کر دے آپ کو. آج کل انٹرنیٹ، موبائل، ان چیزوں نے زمین کو خراب کر کے رکھ دیا ہے. دل و دماغ شہوانی ہو گیا ہے، ایک شہوت کی بھڑک اٹھی ہوئی ہے. نہ دماغ پاک ہے، نہ دل پاک ہے، نہ زبان پاک ہے، نہ آنکھ پاک ہے، نہ سوچ پاک ہے، نہ فکر پاک ہے. شہوت کے علاوہ اور جذبات ختم ہو گئے. تو عرض یہ میں کروں، عورتوں کی محبت اللہ نے مجھے دی ہے. فرمایا ماں عورت ہے آمنہ سلام اللہ علیہا، میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں اس نیت سے کہ یہ میری ماں ہے. میں اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہوں، 4 بیٹیوں سے، کہ یہ میری بیٹیاں ہیں. اور امت کی عورتوں سے محبت کرتا ہوں، میری روحانی بیٹیاں ہیں. اور اپنی بیویوں سے زوجہ ہونے کی حیثیت سے، ازواج ہونے کی حیثیت سے میں محبت کرتا ہوں. تو یہاں محبت کا معنی عام ہے، کوئی خاص معنی نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. 2 کے بعد تیسری چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی، عاشقان رسول. عشق نبی بڑی اونچی چیز ہے. دعویٰ ایسے کر دیتے ہو جیسے 50 روپے میں کوئی چیز مل رہی ہو. ادھر تو محمد کے قدموں میں ایک صحابی غزوہ احد کے اندر موجود ہے، اللہ کے لیے جان دی ہے. آپ علیہ السلام نے غزوہ ختم ہونے کے بعد فرمایا ڈھونڈو تو صحیح، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے. 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، 70 صحابہ، ایک کی ابھی رمق باقی تھی. کہا کہ مجھے قدموں میں لے چلو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے، کہا آپ کے تلوے کہاں ہیں؟ آپ کے پاؤں مبارک کا تلوا کہاں ہے؟ نیچے والا حصہ کہاں ہے؟ تلوے کو پکڑ کے صحابی کی قسمت دیکھو، کہتا ہے کہ میں اب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے آپ کے پاؤں کا تلوا میرے رخسار پر رہے. اللہ کے لیے جان دی ہے، اللہ کے رسول کا حکم مانا ہے، یہ ہے کامیاب ہونے والے. عاشقان رسول داڑھی نہیں رکھتے. آج کے عاشقان رسول
مصنوعی عاشقان رسول ہیں. سچا عشق ختم ہو گیا ہے, دعویٰ باقی رہ گیا ہے, دعویٰ بلا دلیل. کسی عدالت میں دعویٰ بلا دلیل سنا جاتا ہے؟ کوئی گواہ بھی نہ ہو. تو تیسری چیز کون سی ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام کو پسند ہے؟ تو عاشقان رسول, محبان رسول, دعویٰ کرنے والے لوگوں, خدا را کم از کم فرض نماز تو نہ چھوڑو. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری آنکھ کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھ دی ہے. آپ کو نماز پڑھ کر سکون ملتا تھا. حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے اذا حزبہ امر, جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو آپ علیہ السلام اس پریشانی کو کیسے ختم کیا کرتے تھے؟ فرمایا یہ پریشانی اللہ کی طرف سے آئی ہے, تو جو بھیج سکتا ہے پریشانی وہ ختم بھی کر سکتا ہے. پریشانی کس کی طرف سے آتی ہے تو ختم بھی کون کرے گا؟ ہمارا خالق کون ہے؟ ہمارا مولا. اچھا, ہمارا مشکل کشا کون ہے اور ہمارا داتا کون ہے؟ یہ اللہ ہے. تو آج اللہ کا اقرار کر کے پھر یہ آپ کی پیشانی کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں چاہیے. یہ صرف کس کے سامنے جھکے؟ اللہ کے سامنے. حزبہ امر, جب کوئی امر پیش آتا, کوئی تکلیف ہوتی, تو عاشقان رسول سنو, میں بھی سنوں, تم بھی سنو کہ نبی علیہ السلام کدھر جاتے تھے؟ بادر الی الصلاۃ, جلدی 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 وضو کر کے نماز کی طرف چلے جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھتے ہی اللہ اکبر, نماز شروع کرتے ہی اللہ سے رابطہ قائم ہوگا. میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا, میں اللہ کا قرآن پڑھوں گا, میں رکوع میں جاؤں گا اس کی تسبیح کروں گا, میں اٹھوں گا تو سمع اللہ لمن حمدہ کہوں گا, سجدے میں جاؤں گا تو سبحان ربی الاعلی کہوں گا, پھر اٹھوں گا, پھر سجدہ کروں گا, پھر میں اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اپنے آپ کو کبھی قیام میں, کبھی رکوع میں, کبھی سجدے میں, کبھی التحیات میں, پھر جو میں سلام پھیروں گا تو سلام پھیرنے کے بعد میں اپنے رب سے کہوں گا تیری جو بھیجی ہوئی پریشانی ہے اس کو تیرے علاوہ کوئی ختم نہیں کر سکتا, اس کو ختم کر دے. آپ نے تعلیم دی ہے کیا کہ مشکلات اگر آ جائیں تو حل کروانے کا صرف ایک راستہ ہے, ایک در ہے. وہ کون سا در ہے؟ اللہ کا در ہے. اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا چاہیے. فرمایا فاتبعونی, میری اتباع کر لو, کیا تمہیں نصیب ہوگا؟ فرمایا میری اتباع اگر کرو گے, سبحان اللہ, اگر کسی کو پیغمبر کی اتباع نصیب ہو جائے, واہ واہ, سبحان اللہ, واہ واہ, کیا کہنے اس کے. اگر پیغمبر کی اتباع نصیب ہو جائے, کاش مجھے اور آپ کو ابو بکر نے جتنی آپ کی اتباع کی ہے اگر اس کے کروڑوں کی ذرے اور حصے کیے جائیں تو ایک ذرہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا, ہماری نجات کے لیے کافی ہے. یاد رکھیں, معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, ہمارا بیڑا صرف اللہ ہی تار کرتا ہے. کسی کا بیڑا کوئی دھک دے تو میں اس سے معذرت خواہ ہوں. ہمارے بیڑے کو کس نے بچانا ہے؟ اللہ نے بچانا ہے. جہنم سے نجات دے کر جنت میں لے جانے والا صرف جی اللہ ہے. اور اس پر انشاءاللہ مفصل عرض کریں گے جب وقت آئے گا, لیکن اتنی بات کہہ دوں آپ کو, اگر ہم اتباع کریں گے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یحببکم اللہ, اللہ کی محبت صرف تمہارے دل میں نہیں آئے گی, اللہ اتنا خوش ہوگا اگر تم اللہ کے پیغمبر کی پیروی کرو گے, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. یحببکم اللہ. آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے محبوب بننے کا کیا طریقہ ہے جی؟
آپ بولتے نہیں ہیں، میرا خیال ہے جی صرف جھنڈیاں لگانے سے ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے جی؟ کیسے بنیں گے اللہ کے محبوب؟ جب ہم پیغمبر کی اطاعت کریں گے، اتباع کریں گے، فرض نماز نہ چھوڑیں، حرام نہ کھائیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے قرض پر بیان کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوا ہے واپس کرو، مسواک نہ چھوڑو۔ قاموس کا قلعہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاموس کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا۔ زمانہ کن کا تھا؟ اللہ اکبر، سنہری اسلام کا دور تھا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت۔ خط لکھا، ہم سب کے سب کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کیا لکھا؟ تلواریں کم تو نہیں ہیں، یہ نہیں لکھا، کہیں تیروں کی کمی تو نہیں، اونٹوں کی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ افراد کم ہو اور بھیج دوں، کچھ نہیں لکھا۔ حضرت نے جو جواب میں لکھا، بس کیسے سناؤں آپ کو، کیا لکھا کیسے سناؤں؟ مانتے تو ہو نہیں آپ لوگ، کیسے سناؤں میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی کیا لکھتا ہے اپنے دوسرے صحابی کو، عمرو بن العاص رضی اللہ فاتح مصر کو کیا لکھتے ہیں؟ غور کر لو، دیکھ لو، کہیں پاک پیغمبر کی کوئی سنت تو چھوٹی ہوئی نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھ لینا، غور کر لینا، کہیں سنت تو نہیں چھوٹی ہوئی کوئی؟ غور کیا تو چونکہ جنگ کا ماحول تھا اور اس وقت جلدی جلدی وضو کر کے نمازیں پڑھ لیتے تھے تاکہ دشمن سے بھی بچے اور فرض بھی پورا ہوتا رہے۔ غور کیا، غور کرو کون سی سنت چھوٹی ہوئی ہے؟ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ ہم مسواک نہیں کر رہے۔ فرمایا مسواک شروع کرو۔ سیدنا عمر نے فرمایا کوئی سنت چھوٹ گئی جس کی وجہ سے قلعہ فتح نہیں ہو رہا، قاموس کا قلعہ۔ جب انہوں نے مسواک شروع کی تو دشمن کا جاسوس آیا، اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا حالات مسلمانوں کے، یہ منہ کو کسی چیز سے صاف کر رہے ہیں، دانتوں پہ کوئی چیز پھیر رہے ہیں، پتہ تو تھا نہیں کہ دانتوں پہ کیا چلایا جا رہا ہے۔ واپس جا کے کیا رپورٹ دیتا ہے جاسوس؟ تم نہیں لڑ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے اگر تمہارے پاس تلواریں ہیں تو ان کے پاس بھی تلواریں ہیں، اگر تمہارے پاس تیر ہے تو ان کے پاس بھی تیر ہے، تمہارے پاس اگر افراد ہے تو ان کے پاس بھی افراد ہے۔ لیکن یاد رکھو ایک چیز ان کے پاس ہے تمہارے پاس نہیں ہے، کیا؟ اگر ہتھیار ختم ہو جائیں، سب کچھ ختم ہو جائے تو یاد رکھنا میں نے دیکھا ہے وہ ایک لکڑی سے اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، وہ تمہیں کچا کچا کھا جائیں گے۔ وہ ایسا روپ ان پر بیٹھا سنت کی برکت سے، وہ بزدل ہو گئے وہ لوگ۔ تاریخ کا سنہری واقعہ ہے یہ، اس بات کو یاد رکھیں۔ ہم بدعات کر کے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم اپنی مرضی کر کے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم کامیاب ہوئے تو نبی علیہ السلام کی سنت سے کامیاب ہوں گے۔ آپ کی سنت میں جو نور ہے، جو برکت ہے، وہ اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے بشارت دی ہے، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی بے شک اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میری سنت پر چل کر مجھ سے محبت کی، میں محمد کہتا ہوں وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اصل سنت ہے، سنت، پیروی، اتباع، اطاعت۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کوئی ایسا کام بدعت والا نہیں کریں گے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہ ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔